السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے الادین۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ٹھیک سے گائیڈ نہیں کر پایا، اس لیے اس ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ بنا دیا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد آپ کم سے کم ASF کے ریٹن ٹیسٹ میں 80% مارکس تو لے ہی لیں گے، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آپ یہ سارے ٹاپک سیکھ لیں تو۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سبجیکٹ وائز ایک ٹاپک کمپلیٹ گائیڈ کروں گا، پھر چاہے آپ نے نائب کلاسز پہ اپلائی کیے یا پھر اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے لیے اپلائی کیے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ٹپس ہیں، انٹرویو میں بھی اکثر یہ پوچھے جا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ریٹن ٹیسٹ میں تو یہ لازمی آنے والے۔ یہ وہ سبجیکٹ ہے جو کسی بھی گورنمنٹ جاب کے لیے آ سکتے ہیں، NTS فیڈرل پبلک سروس کمیشن، اس کے علاوہ CSS کے جو پاک اسٹڈی کے جتنے بھی ٹاپکس ہیں وہ سارے اسی میں کور کیے ہوئے۔ میں نے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چیز آپ کو پرسنلی بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی گورنمنٹ جاب یا پھر پرائیویٹ کمپنی میں آپ اپنی CV دیتے تو سب سے پہلے آپ خود کو اس کے لیے پریپیئر کریں کہ وہ کمپنی کیا ہے، ان کا کیا کام ہے، وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، ان کا موٹو کیا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ بے شک آپ گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کر رہے، پھر آپ کو اس کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ASF کیا ہے، ASF کی تاریخ کیا ہے، ASF کس منسٹری کے انڈر آتا ہے۔ جو لوگ گورنمنٹ جابس کے لیے اپلائی کرتے رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ بہت کامن چیزیں انٹرویوز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ ASF کس منسٹری کے انڈر آتا ہے، تو یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، سمپل سوال ہے، یہ ایویشن منسٹری کے انڈر آتا ہے، اور ایویشن جو ہے وہ آرمی ہینڈل کرتی ہے اس منسٹری کو۔ اب یہ چیزیں بعد میں پھر تفصیل سے آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا، یہ کوئی اور ٹاپک ہے، اور جو میں سمجھا رہا ہوں یہ ایک اور ٹاپک ہے، یہ میں آپ کو پرسنلی بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ خیر میں ایک ویڈیو میں 1975 کا جو ایکٹ ہے وہ بھی تفصیل سے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں پاک اسٹڈی کو۔ پاک اسٹڈی میں ان چیزوں کو آپ نے پڑھنا ہے جو میجر چیزیں ہیں جو کہ آتے ہیں اکثر گورنمنٹ جابس میں۔ ایسا نہیں کہ آپ نے پاک اسٹڈی کا ایک بک اٹھا لیا اور اس کے سامنے بیٹھ گئی، ایسے آپ جو 3 مہینے آپ کے سامنے پڑھے ہوئے ان میں صرف آپ ایک بک بھی نہیں پڑھ سکتے۔ جو کامن چیزیں ہیں جو اکثر آتے رہتے ہیں ان پہ آپ نے فوکس کرنا ہے، جیسے کہ جیوگرافی آف پاکستان۔ اکثر یہ کوشچن آتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے، اس کا نام کیا ہے، جیسے لائن آف کنٹرول، یا پھر اس کی لینتھ کیا ہے، یا پھر پاکستان کی نارتھ میں کون سی کنٹری ہے، ایسٹ میں کون سی ہے، یا پھر جو ہے وہ ویسٹ میں کون سی کنٹری ہے، یہ جیوگرافی میں آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان کا جتنا بھی ایریا ہے اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کی کتنی لینتھ ہے، یا پھر بلوچستان کی کتنی ایریا کی جو لینتھ ہے، یا پھر اس کے علاوہ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ پنجاب میں کتنے ڈسٹرکٹس ہیں۔ یہ جنرل نالج میں بھی آتا ہے اور اس کے علاوہ یہ جیوگرافی میں بھی آتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیمز ہیں، اکثر جو میجر ڈیمز ہیں ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ ڈیزرٹس، ریگستان جو ہے، ماؤنٹینز، جتنے بھی پہاڑ ہے، K2 ہو گیا، باقی ناگا پربت ہو گیا۔ اس کے علاوہ پورٹس ہیں پاکستان میں، فارسٹ ہیں، وارس، پاکستان نے جتنی بھی جنگلات تو آپ کو پتہ ہے، یہ کامن کوسچنز ہیں۔ اس کے علاوہ وارز کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، جیسے کہ 1965۔ اس کے علاوہ اور کون کون سی وارز پاکستان نے لڑی ہے، کتنی جنگیں لڑی ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، چیف منسٹر، اس کے علاوہ گورنر، یہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ہو واز دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان، یا پھر پرائم منسٹر آف پاکستان، یا پھر آپ کا جو پروونس کا کرنٹ منسٹر ہے اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہیڈ آف انسٹیٹیوشن یعنی نیشنل اسمبلی یا سینٹ، جسے ایوان بالا بھی کہا جاتا ہے، ان کے جتنے ہیڈ ہیں ان کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، یا پھر کسی بھی سینیٹر کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے جو کہ کرنٹ وہاں پر لگا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک، آرمی، ایئر فورس، نیوی، ان کے جو ہیڈ ہیں، جو جرنل ہیں، ان کے بارے میں اکثر پوچھا جا سکتا ہے، تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں اکثر انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں۔ لائف آف قائد اعظم یا لائف آف علامہ اقبال، یہ اکثر پوچھا جا سکتا ہے، ان کی ڈیتھ کب ہوئی، ان کی برتھ کب ہوئی۔ اس کے علاوہ پاکستان انٹرنیشنل ٹریٹیز، جتنے بھی پاکستان نے دنیا بھر میں معاہدے کی ہے، SARS ہیں، SARS میں پاکستان ایشیا سے 8 کنٹریز اس میں شامل ہیں، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، اس کے علاوہ نیپال، اور 8 کنٹریز ہے۔ یہ اکثر میں نے جب بھی ایگزام دیے یہ کوسچن آتا رہا ہے، کامن ہے۔ اس کے علاوہ UN کے بارے میں اکثر کوسچنز آتے رہتے ہیں، جس کے 195 ممبرز ہیں، اور یہ ورلڈ وار 2 کے بعد بنایا گیا تھا، یہاں پر وہ مینشن نہیں ہے۔ مین ایونٹس آف پاکستان موومنٹ، میں جلدی بولوں گا تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو، یہ وہ امپورٹنٹ پوائنٹس صرف آپ نے ان کو کور کرنا ہے، اگر آپ بولے تو پھر میں یہ گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا۔ اچھا، مسلم لیگ پارٹیشن آف بنگال، یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ بنگال ہم سے کیوں الگ ہوا تھا۔ یہ انٹرویو والے سوالات ہیں، اکثر کوسچنز میں صرف MCQs ہے، آپ نے اس کو رائٹ آنسر پہ ٹک کر دینا ہے۔ اور بنگال کے بارے میں یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ لکھنؤ پیکٹ، اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ نہرو رپورٹ، یا پھر قائد اعظم کے 14 نکات جسے ہم بولتے ہیں،
وہ قائد اعظم نے کب پیش کیے تھے؟ 1929 میں پیش کیے تھے۔ 1973 الیکشن کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ ریزولوشن، لاہور ریزولوشن یعنی جسے قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ 1946 کے الیکشن کے بارے میں، اس کے علاوہ پارٹیشن پلان کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ پاکستان جنرل نالج میں اکثر پاکستان کے ریلیٹڈ وہ سوالات آتے ہیں جو کہ پاک اسٹڈی میں پہلے سے ہوتے، تو اس پہ اپنا وقت ضائع کیے بغیر آپ اپنا جو ہے وہ ورلڈ پہ فوکس کرے، ورلڈ کے بارے میں جو بھی جنرل نالج ہے وہ آپ کور کرے۔ یہاں پر ورلڈ جیوگرافی ہے، ورلڈ ڈیموگرافی ہے۔ ڈیموگرافی اکثر اس چیز کو بولا جاتا ہے، جیوگرافی کو تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ دنیا کا جتنا بھی نقشہ ہے یا پھر پاکستان کا جو فزیکل سٹرکچر ہے اس کے بارے میں اسے جیوگرافی کہتے ہیں۔ اچھا، ڈیموگرافی یہ ہے کہ دنیا کی جو پاپولیشن ہے اس کو ہم کور کریں، یہ ڈیموگرافی میں آتا ہے۔ تو اس چیز پہ آپ فوکس کریں کہ کتنی برتھ ریٹ ہے دنیا میں ابھی، یا کتنی دنیا کی ٹوٹل پاپولیشن ہے، یا پھر ڈیتھ ریٹ کیا ہے، اسے ڈیموگرافی کہتے ہیں۔ میجر فارسٹ جتنے بھی پاکستان میں ہیں یا پھر دنیا میں ہیں، میجر ڈیزرٹس پاکستان یا پھر دنیا میں، اس کے علاوہ فیمس جو ریورس ہیں، لیکس ہیں، سیز ہیں، یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے، کامن چیزیں ہیں، پتہ ہونے بھی چاہیے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو کہ میں نے پاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا آپ لوگوں کو، UN ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ SARS ہے اور OIC ہے جو کہ اسلامک کارپوریشن ہے، وہ تو صرف پاکستان اس کا حصہ ہے۔ دنیا میں یورپ میں وہ اتنے فیمس نہیں ہے، لیکن پاکستان اس کا حصہ ہے، اس لیے ہم اسے کور کریں گے۔ اچھا، انٹرنیشنل ٹریٹیز جو کہ پاکستان نے یا پھر جیسے کہ نیٹو ہے، پاکستان اس کا حصہ نہیں ہے لیکن اکثر اس کے بارے میں کوسچنز آتے رہتے ہیں۔ انٹرپول ہو گیا، انٹرپول ایک ادارہ ہے انٹرنیشنل، یہ بھی پولیس کی طور پہ کام کرتا ہے۔ جیسے پاکستان کا اگر پولیس کے ہاتھ میں کوئی کیس نہ ہو تو وہ CIA کو دے دیتا ہے، اگر CIA بھی اسے ہینڈل نہ کرے تو پھر FIA اسے انٹرنیشنل لیول پہ دیکھتا ہے اس کیس کو۔ تو یہ بھی انٹرپول بھی اسی طرح، اگر کوئی کرپشن کا کیس ہے یا پھر کوئی اور کیس ہے، یہاں سے کوئی بندہ غائب ہو جائے یا پھر یہاں پر کوئی مسئلہ ہو جائے اور وہ یہاں سے بھاگ جائے کسی اور کنٹری میں، تو پھر اس سے پکڑنے کے لیے انٹرپول دنیا بھر میں جتنی پولیس ہے یا پھر جتنے ادارے ہیں ان کی ہیلپ کرتا ہے۔ ہیڈ آف سٹیٹس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، جیسے کہ US کا ہیڈ کون ہے، یا پھر پریزیڈنٹ کے طور پہ یہ اکثر سوال آتا رہتا ہے، یا پھر جن کے ساتھ ہمارا لنک ہے جیسے ترکی، چائنا، CPEC کا معاملہ ہے ہمارا اس کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ ٹچ بھی ہے، اس لیے جو میجر کنٹریز ہیں ان کے بارے میں یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ورلڈ وارز کے بارے میں کہ پہلی ورلڈ وار کب لڑی گئی، 1914 سے 1918 تک لڑی گئی، دوسری جو ہے 1939 سے وہ 45 تک لڑی گئی، 4 سال تک یہ چلتی رہی ورلڈ وار۔ اور یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ UN جسے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کہا جاتا ہے اسے، اس کے 193 یا پھر 190 شاید 193 ممبرز ہیں اس کا پاکستان بھی حصہ ہے۔ ایز اے مسلم آپ کو اسلام کے بارے میں، اسلامیات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اسلامک اسٹڈی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، کسی بھی گورنمنٹ جاب میں آپ جائیں گے ویسے آپ سے یہ انٹرویو میں پوچھا جا سکتا ہے۔ بیسک جو اس کی چیزیں ہیں وہ ہے ہولی قرآن، ماشاءاللہ قرآن کے بارے میں ہر مسلمان کو پتہ بھی ہے، اس کے پاروں کے بارے میں، اس کے جتنے آیات ہیں ان کے بارے میں، کس آیات کی کتنی لینتھ ہے، کون سی آیات سب سے چھوٹی ہے، کون سی آیات سب سے لمبی ہے، ٹوٹل آیات کی کیا تعداد ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے اکثر کہ وہ کون سی صورت ہے جس کا نام چونٹی کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے، یا پھر اس پہ چونٹی کا نام رکھا گیا ہے، تو وہ سورہ النمل ہے۔ اس کے علاوہ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا نام کتنے بار مینشن ہوا ہے قرآن پاک میں، یا پھر ان کی جو ہے کتنی بیٹیاں تھی، کتنے بیٹے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اکثر میں نے یہ سوال پیپرز میں دیکھا بھی ہے کہ وہ کون سی صورت ہے جس میں 2 بار بسم اللہ پڑھا جاتا ہے۔ تو قرآن کے بارے میں یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں شروع سے اینڈ تک آپ کو ایک چیز پتہ ہونی چاہیے کہ انہوں نے مکہ میں کتنا عرصہ گزارا، مدینہ میں کتنا عرصہ گزارا، ان کی ٹوٹل عمر کیا تھی، اور ان کی وفات کب ہوئی، ان کی برتھ کب ہوئی، ان کا جو ہے پیدائش کب ہوئی، ان کی والدہ کا نام، ان کے دادا کا نام، اس کے علاوہ ان کے چاچا کا نام، اور یہاں پر مینشن بھی ہے لائف آف ہولی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، خلافت راشدہ، اس کے علاوہ ارلی بیٹلز، جتنے بھی ہم نے غزوات لڑی ہے صحابہ کرام نے یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے بارے میں
پتہ ہونا چاہیے 2 ہجری سے لے کے 9 ہجری یا پھر 10 ہجری تک. میں اس چیز کے لیے اگر میں غلط ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں. ویسے مجھے لگتا ہے کہ اس دورانیے میں سب سے زیادہ غزوات لڑی گئی ہے، جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دانتان مبارک شہید ہوئی. یا پھر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کیا تعداد تھی، کفار کی کیا تعداد تھی. اور اس کے علاوہ OIC کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا تھا اسلامک کنٹریز ان کی کیپٹلز کے بارے میں. OIC ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ کارپوریشن ہے اسلامک، جو کہ اسلام کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں جیسے کشمیر یا پھر فلسطین میں، اس کے علاوہ جتنے بھی دنیا بھر میں مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتی ہے یہ جو ہے آرگنائزیشن. اس کے علاوہ کوسچنز اباؤٹ ہیل، جہنم کے بارے میں، روزے کے بارے میں آپ کو بتانا ہونے چاہیے. اور اس کے علاوہ انجلز ریویلڈ، یعنی کس نبی پہ کون سی کتاب نازل ہوئی ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں انگلش کی، جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے ASF کے لیے، کیونکہ اکثر اس کے پیپر اب انگلش میں ہو رہے ہیں. تو اگر آپ کو اردو میں سوال آتا بھی اور وہ انگلش میں کنورٹ کر دیا ہو تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے انگلش پہ آپ زیادہ فوکس کریں. اس کے ووکیبلریز اور اینٹونمز، سینونمز، اور اس کے علاوہ کمپلیزیشن یہاں پر لکھا ہوا ہے سینٹنس، ان کو اردو میں کنورٹ بھی کرنا ہوتا ہے. اکثر اس کے بارے میں بہت مشکل سوالات آتے رہتے ہیں، کیونکہ میٹرک بیس لوگوں نے بھی اپلائی کیا ہوتا ہے اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ انگلش میں. اکثر ایسے بھائی ہیں جنہوں نے پرائیویٹ ایگزام دیے ہوتے ہیں، ان میں بہت مجبور لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے میں اس چیز سے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ انگلش پہ زیادہ فوکس کریں. چاہے آپ کی انگلش ویک ہے تو پھر بھی مسئلہ نہیں، ابھی ٹائم ہے، 3-4 مہینے ہیں، آپ اس پہ فوکس کریں. اس میں اور کچھ نہیں ہے، بس آپ نے صرف اپنا گرامر ٹھیک کرنا ہے، اپنی ووکیبلری ٹھیک کرنی ہے. بس انگلش میں کچھ ایسیز آ سکتے ہیں، ایسے لکھنا ہے آپ نے. اور یہ جو سینیمم اینٹونیم، یہ بہت آسان چیزیں ہیں اگر آپ کو انگلش آتا ہے تو. اگر انگلش نہیں آتا تو پھر یہ آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے. ویسے جن لوگوں کے جو مسئلہ ہوتا ہے ریٹرن ٹیسٹ میں، وہ اکثر جو کم مارکس آتے ہیں وہ انگلش کی وجہ سے آتے ہیں، باقی وہ پاس ہو جاتے ہیں. کمپیوٹر یہاں پر مینشن تو نہیں ہے، لیکن میں نے ویسے آپ لوگوں سے میں نے سوچا آپ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ بیسک کمپیوٹر کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ روم کیا ہے، روم کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے، یا پھر ریم کیا ہے. تو یہ رینڈم ایکسیس میموری سے کہتے ہیں. اس طرح سے آپ لوگوں کو پوچھا جاتا ہے آپ لوگوں سے. بیسک ہارڈ ویئر کے بارے میں، کسی بھی کمپوننٹ کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. فرض کرے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہارڈ ڈسک رکھ دے اور پوچھے کہ یہ کیا ہے، یا پھر آپ سامنے ریم رکھ دے، DVD روم رکھ دے، آپ کنفیوز ہو جائیں. یہ آپ کو کم سے کم پتہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ MS ورڈ، MS ایکسل، MS آفس کا پورا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ پوچھا جاتا ہے اکثر کہ کنٹرول F دبانے سے کیا آتا ہے، یا پھر کنٹرول X دبانے سے کون سا فارمولا لگتا ہے، یا پھر کسی بھی ٹیکسٹ کو کاپی کرنے کے لیے ہم کس چیز کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ چیزیں اکثر آتے ہیں. انٹرنیٹ کے بارے میں، سوشل میڈیا کے بارے میں یہ کوسچنز آتے رہتے ہیں. یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگ اس پہ تھوڑا بہت کام کریں، سیکھ لیں، امپروو کریں اس سے. IQ کے بارے میں ابھی فی الحال آپ لوگوں کو کچھ نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہر بار وہ لوگ نئے نئے کوسچنز لاتے ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ میتھ کا سیکھ لیں، یہ فارمولا آ سکتا ہے، آپ اسے سیکھ لیں یا پھر اسے سیکھ لیں. تو IQ کے بارے میں اکثر ادھر ادھر کے سوالات آتے رہتے ہیں. تو اس چیز کے لیے آپ خود کو ریڈی رکھیں، تاکہ جب انٹرویو میں پوچھا جائے تو آپ کے لیے مسئلہ نہ ہو. تو اکثر میتھ کے حوالے سے سوالات آتے رہتے ہیں کہ اکثر گنتی کی ہوتی ہے اور ان میں سے نیچے آنسر لکھا ہوتا ہے اور بولتے ہیں کہ اس کو کاؤنٹ کر کے اتنا بنا دے. فرض کرے 5 اور 5 اور پھر 2 جمع کیا ہوتا ہے، اور بولتے ہیں کہ ویسے تو یہ 12 بن رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بولتے ہیں کہ اس کو 7 بنانا چاہیے، یا پھر اس کا آنسر 18 آنا چاہیے. تو ایسے مکس سوالات آتے رہتے ہیں. IQ کا ہر کسی کو سمجھ نہیں آتا. تو اب میں یہ خود سے بھی نہیں بول سکتا کہ آپ یہ سیکھ لیں یا وہ سیکھ لیں. تو اس چیز کے لیے آپ تھوڑا بہت پریکٹس کر لیں یوٹیوب سے یا ادھر ادھر سے. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو یا پھر تھوڑی بہت ہیلپ ہو سکی ہو آپ کو، تو کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ ایسی ویڈیو میں بناتا رہوں آگے یا نہیں. اور اس کے علاوہ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر آپ لوگوں نے گروپ جوائن کرنا ہو تو میں نیچے نمبر دے دیتا ہوں، یا پھر آپ لوگ کمنٹ میں مانگے تو میں ضرور دوں گا.